میئر کا ٹائٹل رکھتے ہوئے سارے کام بھی جاری ہیں, مہم بھی چل رہی ہے اور ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, اور اعجاز انور چوہان پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا اور کارکن بن کر سپورٹ کر رہا ہے اس قبضے کو. کیسے ممکن ہے؟ کون سا الیکشن ہے؟ یہاں پر فراڈ ہو رہا ہے سب کچھ. تو الیکشن کمیشن تو خود ملوث ہے اس غیر قانونی کام میں, پوری طرح سے ملوث ہے. جمہوریت پہ شب خون مار رہے ہیں. تنخواہ ہمارے ٹیکسوں سے لیتے ہو, تم پارٹی ورکر بنتے ہو, شرم بھی نہیں آتی ان کو. 10-10, 12-12, 13-13 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور جو جنریٹر ہیں اس میں ڈیزل ڈالنے کے لیے مرتضی وہاب صاحب پیسے نہیں دے رہے ہیں. براہ راست مرتضی وہاب ذمہ دار ہے, اس لیے کہ آپ کے ماتحت ہے نا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. کیا کام کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو آبادیوں سے بدلہ لینا شروع کر دیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے وڈیروں کے خلاف ووٹ ڈالے گا آپ اس سے انتقام لیں گے. کبھی آپ پانی بند کر دیتے ہیں نارتھ کراچی کا, کبھی آپ ڈیزل کے پیسے تک نہیں دیتے. یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی؟ یہ تو تم بھول جاؤ کہ اب تمہیں کراچی کے لوگ کبھی ووٹ ڈالیں گے. ڈالا بھی نہیں تھا, اور اب تو بالکل ہی مت آنا. اس وقت جو شہر میں صورتحال ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ایک ضمنی انتخاب 5 نومبر کو ہونے جا رہا ہے. وہ ضمنی انتخاب میں سے کچھ سیٹیں وہ ہیں جس میں جو ہمارے میئر صاحب, قبضہ میئر صاحب کی میئر صاحب یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا پروسیس جس میں انہوں نے کر کے میئرشپ لی اور یہ پورے ہسٹری بن گئی. کل بھی صاحب جب لمز کے اسٹوڈنٹس کے سامنے بیٹھے ہیں, وہاں اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کیا ہے کہ جس طرح آپ نے کراچی میں میئر کا انتخاب کرایا ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں بدلا ہے, تو کیا آپ آئندہ ایسا ہی انتخاب کرانے جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک ان کے لیے لعنت اور گالی بن گئی ہے, الیکشن کمیشن کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, قبضہ کرنے والے میئر کے لیے. یہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ جو ان کا تعاقب کر رہی ہے, کرے گی, اور ان کو رسوا کرنے کا سبب بن گئی ہے. انہوں نے جمہوریت کو رسوا کیا ہے. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ پوری دھاندلی ہوئی, اور اس سے پہلے یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے پروسیس کے دوران بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوا 15 جنوری کو, میئر کا انتخاب ہوا 15 جون کو, اور مئی میں انہوں نے قانون پاس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب بغیر کونسل کا ممبر بنے بھی میئر بن سکتا ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے بلاول صاحب, آپ نے یہ لیول پلینگ فیلڈ کراچی والوں کو دی, اور آپ پیراشوٹرز کو میئر بنانا چاہتے ہیں. ہم نے اس پر عدالت میں کیس کیا ہوا ہے, اور میں عدالت عالیہ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب اس کیس کو کیے ہوئے بھی 3-4 مہینے ہو گئے. یہ کیسا ہمارا نظام ہے کہ جس کا تعلق کراچی کی پوری صورتحال 3.5 کروڑ انسانوں کا شہر ہے, تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, اس کے مینڈیٹ کی بحالی کا معاملہ ہے, اور اس کے اوپر عدالتیں ڈیٹ پہ ڈیٹ دیے چلی جا رہی ہیں. میری توقع ہے کہ ہم ارجنٹ ہیئرنگ کی ڈیٹ وہ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی, اور عدالتیں اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیں. اور ظاہر سی بات ہے, آبویس بات ہے کہ یہ قانون پاس ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک غلط قانون ہے, جعلی قانون ہے, یہ شب خون مارنے والا قانون. پھر اس پر بھی بس نہیں ہوئی ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن نے کراچی میں کسی کو بھی, پورے سندھ میں کسی کو بھی حق نہیں دیا کہ وہ اپنے ٹاؤنز کے علاوہ چیئرمین کا الیکشن لڑ سکے. اور باقاعدہ جب لوگوں نے سوال کیا تو اس کے جواب میں ان کی طرف سے وضاحت آئی, لوکل باڈیز کی طرف سے بھی, اور الیکشن کمیشن کو ایڈریس کیا گیا. وہ وضاحت ہمارے پاس موجود ہے. اس وضاحت میں تھا کہ اپنے ٹاؤنز کے علاوہ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. لیکن مرتضی صاحب جن کے لیے ایک انتظام یہ کیا گیا کہ ان کے لیے پہلے قانون سازی کی گئی, جعلی قانون بنایا, کالا قانون. پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ انتظام کیا کہ ان کو حق دیا کہ وہ ابراہیم حیدری سے بھی لڑ سکتے ہیں, کہیں اور سے بھی لڑ سکتے ہیں, اور گزری سے بھی لڑ سکتے ہیں. اب ابراہیم حیدری سے انہوں نے, اس پہ بھی بس نہیں ہوئی. ابراہیم حیدری میں تو ویسے ہی جیت جاتے, ظاہر سی بات ہے, پورا عمل یرغمال ہے, وہاں تو کسی کو کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے. پچھلے الیکشنوں میں بھی انہوں نے خواتین تک کو اغوا کیا تھا جاموٹوں نے. وڈیرا شاہی اور فسطائیت کا بدترین نظام ہے, اور یہ سارے جو وڈیرے ہیں, چاہے وہ عمر باب چانڈیوں کے خاندان کو قتل کرنے والے ہوں, ناظم جوکیوں کو قتل کرنے والے ہوں, چاہے وہ شاہزیب خان کو قتل کرنے والے شاہ رخ جتوئی ٹائپ کے وڈیرے ہوں, یہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر یہ وڈیرا شاہی جو پیریفریز ہیں, ابراہیم حیدری جیسی جگہ ہے, وہاں پر کیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ شہزادے ایسے تھے کہ جن کو ان اپوز آنا تھا, اس لیے جتنے لوگ تھے ان کے کسی کے پروپوزر سیکنڈر کو اغوا کر لیا, اور زبردستی طاقت کے ذریعے کو
جس نے اپنا شناختی کارڈ دیا, جس نے اپنے سائن کیے, جس نے کاغذ جمع کروائے, اس سے بیان دلوایا کہ جناب ہم وڈرا کرتے ہیں, اور ہم نے تو کیا نہیں, ہمارا دل نہیں چاہ رہا. تو یہ جو بدترین فسطائیت کے ذریعے سے مرتضیٰ وہاب صاحب, جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں, اور اب اس وقت جو ہے وہ انہوں نے ان اپوز اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا, اور عوام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ابراہیم حیدری گئے. تو عوام کون سے عوام ہیں جن کا شکریہ ادا کرنے گئے, وہ تو الیکشن سے پہلے ہی. تو یہ اس کے خلاف بھی ہم نے کیس کیا ہوا ہے, اس اغوا کے خلاف. پھر یہ پورا عمل کہ وہ اپنی جگہ کے علاوہ بندہ نہیں لڑ سکتا, یہ کیسے ان کو حق ملا, اس پر کیس کیا ہوا ہے. اینی پرسن والے قانون پہ کیس کیا ہوا ہے. ہم نے نادرا کو درخواست وہ نوٹس دیا ہوا ہے کہ کیسے ایک آدمی جو کہتا ہے خود اپنی زبان سے کہ میں ڈی ایچ اے کا رہائشی ہوں, اور وہ آدمی گزری میں اپنا شناختی کارڈ بنواتا ہے, کس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر اس کا شناختی کارڈ بنا ہے, اس نے کوئی چیز خریدی ہے یا کسی کرائے کا ایگریمنٹ ہے, کس بنیاد پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ میں پتہ درج کروا کے وہاں ووٹ ڈالا. گویا جو آپ کینٹونمنٹ بورڈ میں اور رہتے ہوئے کراچی میں الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے تھے, آپ نے ایک جال سازی کر کے اپنا نام درج کروایا. اتنا جعلی قسم کا میئر, اتنا قبضہ قسم کا میئر, اتنا فراڈ قسم کا میئر, شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں, اور ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ان کو سپورٹ کر رہا ہے الیکشن کمیشن. تو یہ جو بائی الیکشن یا اس سے پہلے جو قبضہ میئر والا الیکشن ہوا تھا, جس پہ قبضہ کیا گیا تھا, وہ بھی مرتضیٰ وہاب صاحب نہیں لڑے تھے, وہ راجہ سکندر سلطان صاحب اور اعجاز انور چوہان صاحب نے جیت کر دیا ہے ان کو. یہ ہے ہمارا الیکشن کمیشن. اور اس وقت بھی جو ضمنی انتخاب 5 نومبر کو ہو رہا ہے, وہ مرتضیٰ وہاب صاحب نہیں لڑ رہے, اعجاز انور چوہان صاحب لڑ رہے ہیں جماعت اسلامی سے اور دوسری پارٹیوں سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے. اس لیے کہ اگر ان ساری چیزوں کے باوجود بھی الیکشن کو نہیں روک رہے, ہم تمام چیزیں بتا رہے ہیں, اگر نہیں روک رہے تو اعجاز انور چوہان تو پیپلز پارٹی کی اے ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں, ان کا ورکر بن کے کام کر رہا ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک طرف ضابطہ اخلاق بنائیں اور کہیں کہ کوئی چیئرمین, وائس چیئرمین, میئر, ڈپٹی میئر کسی الیکشن مہم کا حصہ نہیں بن سکتا, اور میئر کا ٹائٹل رکھتے ہوئے سارے کام بھی جاری ہیں, مہم بھی چل رہی ہے, اور ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, اور اعجاز انور چوہان پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا اور کارکن بن کر سپورٹ کر رہا ہے اس قبضے کو. کیسے ممکن ہے؟ کون سا الیکشن ہے یہاں پر؟ فراڈ ہو رہا ہے سب کچھ. تو الیکشن کمیشن تو خود ملوث ہے اس غیر قانونی کام میں, پوری طرح سے ملوث ہے. جمہوریت پہ شبخون مار رہے ہیں, تنخواہ ہمارے ٹیکسوں سے لیتے ہو, تم پارٹی ورکر بنتے ہو, شرم بھی نہیں آتی ان کو. اس لیے اس پورے عمل میں ہم عدالتوں میں اور عدالتوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اب پھر اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ اگر عدالتیں بھی اپنا کردار ادا نہیں کریں گی, اگر میری آواز ان ججوں تک پہنچے تو پہنچنی چاہیے. یہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کی آواز ہے کہ آپ فیصلہ کریں میرٹ کی بنیاد پر, ورنہ تاثر پھر آپ کے بارے میں بھی یہی ہوگا کہ آپ کے فیصلے بھی پارٹیاں دیکھ کر ہوتے ہیں, آپ کے فیصلے بھی لوگ دیکھ کر ہوتے ہیں, وکیل دیکھ کر ہوتے ہیں, آپ کے فیصلے بھی طاقتوروں کو دیکھ کر ہوتے ہیں. یہ تاثر بڑھ رہا ہے اس ملک میں. اس تاثر کی نفی کر سکتا ہے سندھ ہائی کورٹ اگر میرٹ کی بنیاد پر, قانون کی بنیاد پر, آئین کی بنیاد پر فوری فیصلہ کریں. 4-5 کیسز ہیں آپ کے پاس موجود ہیں. میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں اور اس بینچ سے مطالبہ کرتا ہوں جس کے پاس یہ کیس لگے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے لوگوں کو انصاف دیں. اور یہ جو ٹالم ٹولی والا معاملہ ہے, اس سے ظالموں کو اور قابضوں کو فائدہ ہوتا ہے, جابروں کو اور طاقتوروں کو فائدہ ہوتا ہے. عدالت اور اس کے انصاف کی دھجیاں بھی اڑتی ہیں اور جمہوریت پہ بھی شبخون پڑتا ہے. اس لیے یہ پورا عمل ایک شفاف عمل ہونا چاہیے. اس وقت شہر میں جو کرپشن کا دھندا چل رہا ہے, آرمی چیف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سسٹم کو پکڑیں گے. اب یہ سوالیہ نشان ہے کہ آرمی چیف کے بعد بھی اگر سسٹم کام کر رہا ہے تو پھر ان بیانات کے کیا مقصد ہوتے ہیں؟ اس وقت ایس بی سی اے میں کرپٹ ترین افسروں کو لا کر رکھا گیا ہے, کرپٹ ترین افسروں کو. اس سے سسٹم پکڑا جائے گا؟ ایک آدمی یونس ڈھاگا, اس کی فائنانس منسٹری تبدیل کر دی وزیر اعلیٰ صاحب نے. وزیر اعلیٰ صاحب شریف النفس بھی ہیں, اچھا ٹریک ریکارڈ ہے, لیکن اگر کام پیپلز پارٹی کا کر رہے ہیں تو شکایت تو ہم کریں گے نا ان سے. کس کو تکلیف ہو سکتی تھی ان کے فائنانس منسٹر بننے سے؟ پیپلز پارٹی کو ہو سکتی تھی. اور پھر جو افسران کا تقرر ہو رہا ہے اور جس طرح سے تمام جگہوں پہ پوسٹنگز ہو رہی ہیں زیادہ تر, وہ تو ساری پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہو رہی ہیں. کائے کا سسٹم پہ ہاتھ پڑا ہے؟ تو یہ تو سب مل جل کر
لوٹ رہے ہیں صوبے کے عوام کو. تو وزیر اعلیٰ صاحب آپ کی خدمت میں ہم نے چیزیں پیش کی تھیں. ہم نے آپ سے عرض کیا تھا آپ جسٹس ہیں ریٹائرڈ, آپ کی اچھی شہرت ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت تمام اداروں کو ڈیوالو ہونا چاہیے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو یو سی اور ٹاؤنز کی سطح پر ڈیوالو ہونا چاہیے. ڈیوالو کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسفر آف پاور ہے. ٹرانسفر آف پاور کا مطلب محض ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے, بلکہ اختیارات کو اس طرح منتقل کریں کہ مالیاتی, سیاسی اور انتظامی اختیار لکھا ہوا ہے آئین میں اور لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے عمل نہیں کیا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کوئی نہیں روکتا اس پر عمل کرنے سے, اور آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن بن رہے ہیں. یہ بتائیں ہمیں کہ جو کلک کے پیسے ہیں, میرے پاس یہ پورے ریکارڈ موجود ہیں, 67,000 ملین روپیز, 67 ارب روپے, اس کا یہ کلک ہے پروجیکٹ, جس میں سے یہ کہتے ہیں کہ 4,000 ملین یعنی 4 ارب روپے کے کام مکمل ہو چکے ہیں. ہمارے پاس وہ لسٹ موجود ہے جس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ اس میں سے بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہوئے ہی نہیں ہیں اور اس میں درج ہو گیا کہ ہو گئے, اور یہ براہ راست مرتضی وہاب اس کے ذمہ دار ہیں. اس کی جوڈیشل انکوائری کرو, اس لیے کہ یہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور اب میئر بھی. کیسے ہو رہے ہیں یہ کام, اور جو ہوئے ہیں ان کا معیار چیک کر لو, وہ پیچ ورکنگ دیکھ لیں پورے شہر میں جا کے. اور غیر ضروری کوئی پرائرٹی نہیں ہے کون سا کام پہلے ہونا چاہیے کون سا بعد میں ہونا چاہیے. حال یہ ہے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, وہ پیپلز پارٹی کی اس طرح سے بی ٹیم بنی ہوئی ہے کہ 13 ٹاؤنز کے بجٹ پاس ہو گئے جو پیپلز پارٹی والے تھے, لیکن جو 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے تھے ان کے بجٹ کو منظور نہیں کیا جا رہا. 1 مہینے پہلے بھی میٹنگ کی, 1.5 مہینہ پہلے بھی میٹنگ کی, پھر سیکرٹری جو لوکل باڈیز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی سیف صاحب نے اور ان کی ٹیم نے, لیکن انہوں نے روزانہ کہتے ہیں کہ آج کر دیں گے. انہوں نے جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کے بجٹ کو پاس نہیں کیا, پیسے مانگتی ہے ان کا عملہ, اور باقاعدہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی والوں کو کام نہیں کرنے دینا. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جس کے چیئرمین مرتضی وہاب صاحب ہیں, اس وقت یہ میرے ساتھ توفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ منتخب چیئرمین ہیں ایک یو سی کے, ہمارے ضلع کے امیر ہیں. ان کے ہمارا جو ٹاؤن ہے ماڈل ٹاؤن, اس میں پورے میں تقریباً اس وقت پانی کا شدید ترین کرائسس ہے. بلدیہ میں کرائسس ہے, نارتھ کراچی میں کرائسس ہے, اور خاص طور پر علاقوں میں, ایون ڈسٹرکٹ ملیر میں کرائسس ہے, سعود آباد میں, ماڈل کالونی میں اور مختلف جگہوں پہ. کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ جو ڈملوٹی سے پانی آتا ہے وہاں پر 10-10, 12-12, 13-13 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور جو جنریٹر ہیں اس میں ڈیزل ڈالنے کے لیے مرتضی وہاب صاحب پیسے نہیں دے رہے ہیں. براہ راست مرتضی وہاب ذمہ دار ہے, اس لیے کہ آپ کے ماتحت ہے نا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. کیا کام کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو آبادیوں سے بدلہ لینا شروع کر دیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے وڈیروں کے خلاف ووٹ ڈالے گا آپ اس سے انتقام لیں گے. کبھی آپ پانی بند کر دیتے ہیں نارتھ کراچی کا, کبھی آپ ڈیزل کے پیسے تک نہیں دیتے. یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی؟ یہ تو تم بھول جاؤ کہ اب تمہیں کراچی کے لوگ کبھی ووٹ ڈالیں گے. ڈالا بھی نہیں تھا, اور اب تو بالکل ہی مت آنا. نفرت کرتے ہیں کراچی کے عوام پیپلز پارٹی اور اس کے وڈیروں سے, اور وڈیروں کے نمائندے جو سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں قبضہ کر کے ان سے. اس لیے ہوش کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ اب پانی ایسا مسئلہ ہے جس پر فساد ہوتا ہے, جس پر حالات بگڑ جاتے ہیں. پانی نہیں دو گے تو کیا کریں گے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لو اور ان آبادیوں کا پانی کھولو. یہ ہے پوری صورتحال کرپشن کی اور لوٹ مار کی. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.